السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور ترجمہ کیا جائے گا، تشریح بیان کرتے ہوئے اس ضمن میں مسائل بھی بیان کیے جائیں گے تاکہ احادیث شریفہ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی نشست شروع ہو رہی ہے حدیث نمبر 2431 سے، اور یہ عنوان چل رہا ہے زہد کا بیان، دنیا سے بے رغبتی کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الزہادۃ فی الدنیا۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن اخبرنا محمد بن المبارک حدثنا عمرو بن واقد حدثنا یونس بن جیسہ عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا اضاعۃ المال ولكن الزہادۃ فی الدنیا الا تکون بما فی یدیک اوثق مما فی ید اللہ وان تکون فی ثواب المصیبۃ اذا انت اصبت بها رغبت فيها لو انها ابقیت لك۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه۔ وابو ادریس الخولانی اسمه عائذ اللہ بن عبد اللہ وعمر بن واقد منکر الحدیث۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زہد دنیا سے بے رغبتی صرف حلال کو حرام کر دینے اور مال کو ضائع کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ زہد یہ ہے، دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے قبضے میں ہے، وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جب تمہیں مصیبت پہنچے تو اس کے ثواب کے حصول میں زیادہ رغبت رکھو اور یہ تمنا ہو کہ کاش یہ میرے لیے مصیبت باقی رہتی، یہ آزمائش میرے لیے باقی رہتی۔ یہ حدیث غریب ہے اور ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ادریس خولانی کا نام عائذ اللہ بن عبداللہ ہے اور عمر بن واقد منکر حدیث ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا یا مال کو ضائع کر دینے کا نام زہد نہیں ہے۔ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک حلال چیز ہے، کوئی آدمی اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے، دوری اختیار کر لے، یا مال و دولت ہے سب اللہ کی راہ میں لٹا دے، اس کا نام زہد نہیں ہے، بلکہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے قبضے میں جو مال ہے، انسان کے پاس جو دولت ہے، اس پر اتنا اعتماد نہ ہو جتنا اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے۔ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے انسان کو، بلکہ سب اسباب اور وسائل رکھتے ہوئے بھی اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، ظاہری اور مادی دولت پر اس کا اعتماد اور یقین نہیں ہونا چاہیے۔ زہد اصل یہی ہے کہ بندے کا اعتماد اللہ کی ذات پر پختہ ہو، یقین محکم اور کامل ہو، اس کا اپنے مال و دولت پر، اپنی مادی طاقت پر اور مادی دولت پر انحصار نہ کرے، ڈیپینڈ نہ کرے، بلکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھے۔ اور زہد کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو اس کے ثواب کے حصول میں زیادہ رغبت رکھے۔ کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے اللہ کی طرف سے تو اس پر صبر کرے اور لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے، جو فیصلہ کیا ہے، اس پر راضی رہے، اور یہ تمنا کرے، یہ آرزو کرے کہ یہ مصیبت آزمائش باقی رہے تاکہ اس کے ثواب میں اور اضافہ ہو۔ یہ ہے اصل زہد۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں زہد کی تعلیم دی جا رہی ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور دنیا سے بے رغبتی کا مفہوم یہی ہے کہ انسان کے پاس جو مادی دولت ہے، مادی طاقت ہے، اس کو اس مادی دولت اور طاقت پر یقین نہ ہو، بلکہ اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو، اللہ کے خزانے میں جو کچھ ہے اس پر وہ یقین رکھے، اعتماد رکھے، اپنے پاس دولت ہے سمجھ کر
کوئی کام کرنے کا بیڑا نہ اٹھائے، بلکہ ہر کام سے پہلے، ہر اچھے اور نیک کام سے پہلے اللہ کا نام لے کر اس کام کو شروع کرے۔ یہ مادی طاقت، مادی دولت کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری دولت سمجھے، روحانی کے مقابلے میں مادی، یعنی ظاہری دولت پر کوئی ناز کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، یا اپنے علم کی دولت پر فخر کر رہا ہے، تو کسی کو چاہے وہ مادی دولت ہو یا علمی دولت ہو یا طاقت ہو، اس پر غرور اور فخر نہیں کرنا چاہیے، اور اس پر اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اعتماد اور انحصار اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور یہی حقیقت میں زہد کا مفہوم ہے۔ حدیث نمبر 2432، حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حریث بن السائب قال سمعت الحسن يقول حدثني حمران بن ابان عن عثمان بن عفان عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء، هذا حديث صحيح وهو حديث حريث بن السائب وسمعت أبا داود سليمان بن سلم البلخي يقول قال النضر بن شميل جلف الخبز يعني ليس معه إدام۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے لیے ان اشیاء کے سوا کوئی حق نہیں، رہنے کے لیے مکان، ستر پوشی کے لیے کپڑا، سالن کے بغیر روٹی اور پانی، یہ تین چیزیں کافی ہے۔ کسی بھی انسان کو زندہ رہنے کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک مکان چاہیے جس میں وہ سکونت اختیار کر سکے، گرمی اور سردی سے اپنے جسم کی حفاظت کر سکے، اور دوسری جو بنیادی ضرورت ہے اس کی ستر پوشی کے لیے کپڑا، اور سالن کے بغیر روٹی بھی اگر مل جائے تو وہ بھی کافی ہے، اور پانی۔ بس یہ چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ہے، روٹی، کپڑا اور مکان۔ اس سے ہٹ کر جو ہے وہ سب زائد ہے، اگرچہ کہ شرعاً اجازت ہے، لیکن اللہ کے پاس جو مقام و مرتبہ ہے غربا اور فقراء کے لیے، اور جو شخص زہد اختیار کرے اس کے لیے جو مقامات ہیں اور جو درجات اور مراتب ہیں، وہ مرفہ الحال خوشحالی کی زندگی بسر کرنے والوں کو نہیں مل سکتے۔ اور صوفیاء کرام کے پاس سب سے اہم اور بنیادی چیز فقر و فاقہ ہے۔ فقر و فاقے کو اختیار کرتے ہیں وہ لوگ تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفقر فخری، فقر میرے لیے باعث فخر ہے، خیز ہے فخر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا وہ فقر اختیاری تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اختیار فرمایا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو مکے کے پہاڑ آپ کے ساتھ سونا بن کر چلیں گے، صرف آپ کی چاہت ہونا ہے، بس مشیت، آپ کا ارادہ ہونا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، شکر بجا لاؤں، اور جس دن کھانا نہ کھاؤں، بھوکا رہوں، اس دن صبر کروں۔ تو صبر اور شکر دونوں فضیلتوں کو جمع کرنے کے لیے آپ نے تونگری، مالداری کو اختیار نہیں فرمایا، بلکہ فقر و فاقے کو اختیار فرمایا۔ اسی لیے حضرت شیخ الاسلام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد الاسلام میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ اختیاری تھا۔ علماء کرام، جمہور محدثین کرام سب یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ آپ کا فقر و فاقہ اضطراری تھا، یعنی مجبوری کی حالت تھی، تو وہ کافر ہو جائے گا، واجب القتل ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ اجباری، مجبوری کا نہیں تھا، وہ اضطراری نہیں تھا، بلکہ اختیاری تھا۔ آپ نے اختیار فرمایا تھا، اور آپ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہم احیینی مسکینہ و امتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقے کو اختیار فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے باعث فخر فرمایا۔ یہ فقر و فاقہ آپ کا اختیاری تھا، امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ نے یہ اختیار کیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے مقرب اور محبوب کوئی نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ انسان کے لیے بنیادی ضرورتیں اگر پوری ہو جائے تو اس کو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، قناعت پسندی کی زندگی ایک مومن کو اپنانا چاہیے۔
یہ حدیث صحیح ہے اور حریث بن صاحب کی روایت ہے۔ نضر بن شمیل کہتے ہیں جلف الخبز سے سالن کے بغیر روٹی مراد ہے۔ سالن بھی بنیادی ضرورت نہیں ہے انسان کی، روٹی بھی اگر مل جائے، جیسے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ دور خلافت میں بھی جب خلیفہ وقت تھے، مسلمانوں کے اب خلیفہ برحق تھے، اس کے باوجود آپ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2433 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وهب بن جریر حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن مطرف عن ابیہ انہ انتہى الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الہاکم التکاثر قال یقول ابن آدم مالی مالی وهل لك من مالك الا ما تصدقت فامضیت او اکلت فافنیت او لبست فابلیت هذا حدیث صحیح۔ حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر، زیادہ مال کی طلب، مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا۔ پھر فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، میری جائیداد ہے، یہ میرا ہے، حالانکہ تیرا تو صرف وہی ہے جو تو نے صدقہ کر کے آگے بڑھا دیا، یا کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی انسان اپنی دولت میں سے جو صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرے، کسی غریب کی مدد کرے، تو گویا کہ یہ اس کو ذخیرہ کر لیا، محفوظ کر لیا، سیف کر لیا اللہ کے خزانے میں، قیامت کے دن اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور مال جو انسان کھا لے وہ ختم ہو گیا، اور جو کپڑا لباس پہنے وہ تو بوسیدہ ہو گیا، بچا کیا؟ جو اللہ کی راہ میں خیرات کیا گیا ہے اور آخرت کے لیے جس کو ذخیرہ کر کے رکھا گیا ہے، وہی مال محفوظ ہے اور وہی انسان کے کام آنے والا ہے۔ حدیث نمبر 2434 حدثنا بندار حدثنا عمر بن یونس حدثنا اکرمۃ بن عمار حدثنا شداد بن عبداللہ قال سمعت ابا امامۃ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک وان تمسکہ شر لک ولا تلام على کفاف وابدأ بمن تعول والید العلیٰ خیر من الید السفلی هذا حدیث حسن صحیح وشداد بن عبداللہ یکنى ابا عمار۔ حضرت شداد بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے ابو امامہ سے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انسان اگر تو اپنے اخراجات میں سے بچا ہوا خرچ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اگر روک رکھے تو برا ہے۔ ضرورت کے مطابق روزی رکھنے پر تم پر ملامت نہیں کی جائے گی۔ صدقہ دیتے وقت پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، بشرطے کہ مستحق ہوں، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور شداد بن عبداللہ کی کنیت ابو عمار ہے۔ اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ پیام دے رہے ہیں کہ انسان اگر اپنے اخراجات میں سے جو کچھ بچ جائے اس کو خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرے، صدقہ کرے، کسی غریب کی مدد کرے تو یہ بہتر ہے۔ اور اگر اخراجات کی تکمیل ہونے کے بعد جو بچ جائے اس کو روک کر رکھے، ذخیرہ کر لے، محفوظ کر لے، تو وہ اس کے لیے برا ہے، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ محفوظ کرے، سیف کرے، رکھے، کل اس کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کے ورثہ کا مال ہو جائے گا وہ۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کی تیاری کرے، آخرت کے لیے اس کو صدقہ اور خیرات بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، دنیا میں بھی حفاظت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی یہ چیز کام آنے والی ہے۔ اور پھر ضرورت کے بقدر روزی رکھنے پر ملامت نہیں کی جائے گی۔ ایک شخص کے لیے جتنی ضرورت ہے، اس کے گھر والوں کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا رکھے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی گرفت نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے اس سے پوچھ نہیں ہوگی۔ بقدر ضرورت اپنے اہل و عیال کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنی رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اور صدقہ دیتے وقت پہلے گھر والوں سے شروع کرنے کا حکم ہے، یعنی اگر رشتہ دار مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، واقعی محتاج اور تنگ دست ہیں، صدقہ قبول کرنے کے زمرے میں آتے ہیں، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ رشتہ داروں کو صدقہ دینے میں، زکوٰۃ دینے میں، خیر خیرات کرنے میں دوہرا اجر ہے۔ ایک تو صلہ رحمی ہوتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، اور پھر ان کی مدد بھی ہوتی ہے، اور انسان پر سب سے پہلے اس کے اہل و عیال کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لہٰذا جب خرچے کا آغاز کرو، شروع کرو، تو پہلے اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اور پھر اس میں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے،
اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک مومن کو جہاں تک ہو سکے مانگنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ مانگنے والے کا ہاتھ اس طرح ہوتا ہے نیچے، اور دینے والے کا ہاتھ عطا کرنے والے کا اوپر ہوتا ہے۔ تو دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو جہاں تک ہو سکے مومن کو دستے سوال دراز کرنے سے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ کوئی حلال اور پاکیزہ پیشہ اختیار کرے اور اس کے ذریعے اپنی گزر بسر کرے۔ حدیث نمبر 2435 حدثنا علی بن سعید الکندی حدثنا ابن المبارک عن حیوۃ بن شریح عن بکر بن عمرو عن عبد اللہ بن حبیرۃ عن ابی تمیم الجیشانی عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا هذا حدیث حسن صحیح لا نعرفه الا من هذا الوجه وابو تمیم الجیشانی اسمہ عبداللہ بن مالک۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے، اعتماد کرتے، توکل کرتے جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ ضرور تمہیں اس طرح روزی دیتا جس طرح وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ تمہیں اس طرح روزی دی جاتی جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ صبح کو پرندے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور شام کے وقت پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ ابو تمیم جیشانی کا نام عبداللہ بن مالک ہے۔ اس حدیث شریف میں توکل کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ پر جیسے توکل کرنے کا حق ہے، بھروسہ کرنے کا حق ہے، کما حق کہو، اگر اس کی ذات پر اعتماد کیا جائے، بھروسہ کیا جائے، توکل کیا جائے تو ضرور وہ اپنے بندوں کو اس طرح روزی عطا فرمائے گا جیسا کہ پرندوں کو عطا ہوتی ہے۔ جس طرح پرندے صبح کے وقت خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو وہ اپنے گھونسلوں کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرماتا ہے۔ تو توکل کا مطلب کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی ایک جگہ بیٹھ کر روزی کا انتظار کرے، غذا کا انتظار کرے، کھانا اس کو فراہم ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان تدبیر کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، جیسا کہ اس حدیث شریف میں خود پرندوں کا اپنے گھونسلوں سے باہر نکلنا خود یہ بتاتا ہے کہ انسان کو حرکت کرنا چاہیے، حرکت میں آنا چاہیے اور تدبیر اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ حرکت میں برکت ہے۔ جو انسان حرکت میں آتا ہے، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو کام میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پرندوں کا باہر نکلنا خود یہ بتا رہا ہے کہ توکل کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان ایک جگہ بیٹھ کر غیب سے روزی کا انتظار کرے، یہ نہیں ہے، بلکہ انسان قدم اٹھائے، آگے بڑھے، کوشش کرے، محنت کرے، اور پھر اللہ کی ذات پر یقین رکھے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اور جو انسان کوشش کرتا ہے یقیناً اس کو اس کا صلہ اور اس کا پھل بھی ملتا ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بھی توکل کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور حدیث نمبر 2436 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داود حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالک قال كان اخوان على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فكان احدهما ياتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم والاخر يحترف شکل محترف اخاه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلك ترزق به۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں، عہد مبارک میں دو بھائی تھے، ایک بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے اور دوسرا بھائی کوئی پیشہ اختیار کیا ہوا تھا، یعنی ایک روزگار سے لگا ہوا تھا، کاریگر پیشہ اختیار کیے ہوئے بھائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی تو آپ نے فرمایا شاید تمہیں اسی کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ دو بھائی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، جن میں سے ایک آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے اور ایک روزگار سے وابستہ تھے۔ تو جو روزگار سے وابستہ تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ وہ کمائی کا ذریعہ اختیار کرنے کے بجائے مجھ پر انحصار کیے ہیں، ڈپینڈ کیے ہیں، میں ہی ان کی کفالت اور ان کی ضمانت قبول کیا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کی وجہ سے روزی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان کی برکت سے روزی دے رہا ہو، تو انسان کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں فلاں شخص کو کھلا رہا ہوں،
حقیقت میں رازق، روزی عطا کرنے والا، کھلانے والا اللہ ہے، بندہ سبب ہے۔ تو کبھی کسی کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی علم دین حاصل کرنے والا ایک بھائی ہے اور دوسرا بھائی تجارت میں لگا ہوا ہے، اور یہ بھائی علم حاصل کرنے کی وجہ سے یا بزرگوں کی صحبت میں رہ کر ان کی خدمت کر کے کچھ سیکھ رہا ہے، کچھ حاصل کر رہا ہے، تو اس کے بھائی کو جو تجارت میں یا بزنس میں مصروف ہے اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے اس کو روزی عطا فرما رہا ہو۔ حدیث نمبر 2437 حدثنا عمرو بن مالک و محمود بن خداش البغدادی قال حدثنا مروان بن معاویہ حدثنا عبد الرحمن بن ابی شمیلۃ الانصاری عن سلمۃ بن عبید اللہ بن محزن الختمی عن ابیہ وکان له صحبۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث مروان بن معاویہ قوله حیزت یعنی جمعت۔ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا الحمیدی حدثنا مروان بن معاویہ نحوہ۔ سلمہ بن عبید اللہ بن محسن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ صحابی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کا دل مطمئن ہو، جسم تندرست ہو اور اس کے پاس ایک دن کی روزی ہو، تو گویا کہ اس کے لیے دنیا جمع کر دی گئی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور ہم اسے صرف مروان بن معاویہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ حیزت کے معنی ہے جمع کی گئی۔ اس حدیث شریف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان صبح نیند سے بیدار ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، یعنی وہ مطمئن ہو، امن کی حالت میں ہو، کسی قسم کا کوئی خوف و خطرہ نہ ہو، اور جسمانی اعتبار سے بھی تندرست ہو اور اس دن کی روزی بھی مہیا ہو، تو گویا کہ اس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں اس کے لیے فراہم کر دی گئی، مہیا کر دی گئی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک انسان امن کی حالت میں ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، اور پھر جسمانی اعتبار سے بھی تندرست ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی تندرست ہو اور اس کو اس دن کی روزی بھی اس کے پاس مکمل فراہم ہو، تو ایسا شخص بڑا خوش نصیب ہے۔ حدیث نمبر 2438 باب ما جاء فی الکفاف والصبر علیہ۔ حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ بن مبارک عن یحیی بن ایوب عن عبید اللہ بن زحر عن علی بن یزید عن القاسم ابی عبد الرحمن عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اغبط اولیاء عندی لمؤمن خفیف الحاظ ذو حظ من الصلاة احسن عبادت ربه واطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار اليه بالاصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقر بيده فقال عجلت منيته قلت بواكيه قلت تراثه وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا قلت لا يا ربي ولكن اشبع يوما واجوع يوما او قال ثلاثا او نحو هذا فاذا جعت تضرعت إليك وذكرتك فإذا شبعت شكرتك وحمدتك۔ وفي الباب عن فضالة بن عبيد هذا حديث حسن والقاسم هو ابن عبد الرحمن ويكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو شامي ثقة وعلي بن يزيد يضعف في الحديث ويكنى أبا عبد الملك۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو بقدر ضرورت روزی اور اس پر صبر کرنے کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشک دوست وہ ہے جو قلت مال کی وجہ سے ہلکے بوجھ والا ہو، نماز سے اس کو حصہ ملا ہو، اپنے رب کی اچھی عبادت کیا ہو، اور خاموشی اور پوشیدگی کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت کرتا ہو، تنہائی میں باطن میں اپنے رب کی اطاعت کرتا ہو، لوگوں میں مشہور نہ ہو، اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھتی ہوں، حسب ضرورت روزی اس کو میسر ہو، فراہم ہو، اور اس پر وہ صبر کرنے والا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو زمین پر مارتے ہوئے فرمایا، اس کی موت قریب آ گئی، اس پر رونے والی عورتیں کم ہوں گی اور اس کا طریقہ چھوڑا ہوا مال بھی قلیل ہوگا۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، میرے رب نے میرے سامنے یہ بات پیش کی کہ وہ وادی مکہ کو میرے لیے سونے کا بنا دے۔ میں نے عرض کیا، اے پروردگار، اے میرے رب، نہیں، بلکہ میں ایک دن کھاؤں گا
اور ایک دن بھوکا رہوں گا، یا فرمایا 3 دن، یا اسی کی مثل کچھ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ اگر میں بھوکا رہوں گا تو تیرے پاس گڑ گڑاؤں گا، تیری بارگاہ میں گریہ وزاری کروں گا، تجھے یاد کروں گا، اور جب شکم سیر ہوں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری تعریف کروں گا۔ اس باب میں فضالہ بن عبید سے بھی روایت ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ قاسم سے مراد ابن عبد الرحمن ہے، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور وہ عبد الرحمن بن خالد بن یزید بن معاویہ کا شامی غلام ہے جو ثقہ ہیں۔ علی بن یزید حدیث میں ضعیف ہے اور ان کی کنیت ابو عبد الملک ہے۔ اس حدیث شریف میں امت کو یہ پیام دیا جا رہا ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو ضرورت کے مطابق بقدر ضرورت جس سے اس کی زندگی گزر جاتی ہے، اسی قدر اس کو اگر روزی عطا کی جائے تو یہ سب سے زیادہ قابل رشک مومن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے قابل رشک دوست ولی وہ ہے جو قلت مال کی وجہ سے، کم مال کی وجہ سے ہلکے بوجھ والا ہے۔ جتنا زیادہ مال عطا کیا جائے گا اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ انسان کے قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اسے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھنا لیا جائے۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز مال بھی ہے، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، حلال ذریعہ اختیار کیا یا حرام کے ذریعے بھی مال کمایا ہے، اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر مال کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ جب تک ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اس وقت تک کوئی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ تو اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو قلت مال کی وجہ سے ہلکے بوجھ والا ہے، اس کے اوپر بوجھ زیادہ نہیں ہے، آسانی سے وہ قیامت کے دن پل صراط پر سے گزر جائے گا، بوجھ کم رہے گا، سامان کم رہے گا، لوڈ کم رہے گا، تو آسانی سے انسان گزر جائے گا۔ اور پھر اس کی خصوصیتیں بتا رہے ہیں، اس کے فضائل، اس کی صفتیں کیا ہونا چاہیے، ہلکے بوجھ والا، اور پھر نماز کا بھی پابند ہو، نماز کا بھی اسے حصہ ملا ہو، یعنی فرائض کے بارے میں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انسان کی ڈیوٹی ہے ہر صورت میں انجام دینا ہے، نماز ہے، فرض عین ہے، ہر فرد پر فرض ہے نماز۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو، باطن میں بھی، ایسا نہیں کہ لوگوں کی موجودگی میں تو اطاعت کر رہا ہے، بالکل سرتاپا مطیع و فرما بردار بنا ہوا ہے، لیکن تنہائی میں، باطن میں، ظاہر میں تو اطاعت کر رہا ہے لیکن باطن میں معصیت میں لگا ہوا ہے، نافرمانی میں لگا ہوا ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں، تنہائی میں بھی اور لوگوں کی موجودگی میں بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو اور لوگوں میں مشہور نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ ہے، اور بقدر ضرورت روزی مہیا ہے جس سے اس کی گزر بسر ہو جاتی ہے، اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جاتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اب جیسے کوئی مشہور ہو گیا، عالمی شہرت یافتہ ہو گئے، لوگ بتائیں ہیں فلاں صاحب ہے، فلاں عالم ہے، فلاں شیخ الاسلام ہے، فلاں مفکر اسلام ہے، ایسا تو ایسا بھی نہ ہو، شخص گمنامی کی زندگی بسر کرنے والا ہو، لوگوں میں مشہور نہ ہو، حسب ضرورت روزی میسر ہو اور اس پر صبر کرنے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ شکوے شکایتیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، قسمت کا شکوہ کر رہا ہے، تقدیر پر رو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بقدر ضرورت روزی میسر ہو اور اس پر وہ قناعت کی زندگی بسر کرے، صبر کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو زمین پر مارتے ہوئے فرمایا کہ اس کی موت قریب آ گئی۔ ایک ایسا شخص ہے جو بقدر کفاف، جس کو روزی عطا ہوئی تھی، بڑی مشکل سے اس کی گزر بسر ہو رہی تھی، صبر بھی کر رہا تھا، نمازی بھی تھا، اور تنہائی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرنے والا تھا، وہ لوگوں میں مشہور نہیں تھا۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو ظاہر بات ہے جب اس کو کوئی پہچانتے ہی نہیں تو اس پر رونے والے بھی کم ہیں، اور مال و دولت کیا ہے، جب بقدر ضرورت روزی تھی اس کی، روزانہ کما کر کھاتا تھا، جب انتقال ہوا تو طریقے میں بھی تھوڑا بہت مال رہ گیا، تو ایسا شخص قابل رشک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ پھر ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطحائے مکہ کو پیش کر دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بطحائے مکہ کے پہاڑ آپ کے ساتھ سونا بن کر چلیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس پیشکش کو آپ نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور تیرا شکر بجا لاؤں،
اور جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں اور تیری بارگاہ میں گریہ وزاری کروں۔ تو صبر اور شکر دونوں فضیلتوں کو آپ نے جمع کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر یہ اختیاری تھا، آپ نے خود سے اختیار فرمایا، کیونکہ فقر کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جتنے فقراء اور غریب محتاج تنگ دست لوگ عام طور پر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع رہتے ہیں، اتنا مالداروں میں اتنا جذبہ نہیں پایا جاتا، اور عام طور پر دیکھنے بھی میں نہیں آتا ہے الا ماشاءاللہ۔ صحابہ اکرام میں بھی غریب بھی تھے اور مالدار بھی تھے، لیکن جو مالدار تھے کبھی ان کو غنا مالداری اللہ کے دین میں کسی قسم کی قربانی سے مانع اور رکاوٹ نہیں بنی، کبھی مالداری کی وجہ سے وہ اللہ کی اطاعت سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی مال آتا تھا وہ سب اللہ کی راہ میں خیر خیرات کر دیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2439 حدثنا صاحب اس میں آپ جو فرمائیں جی کہ وہ اللہ تعالیٰ جتنا رزق اس کو دیا ہے تو اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ کا شکر کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو یہ اس کے لیے خوش نصیبی ہے، اور ایسا شخص قابل رشک ہے جی، اور اس کو شہرت کی بھی خواہش نہ ہو جی، یعنی گمنامی کی زندگی وہ گزارے اور لوگ اس کو اشارہ نہ کرے، یعنی لوگوں کی زبانوں پر اس کا نام نہ آئے، جی، یعنی وہ شہرت یافتہ نہ ہو جائے اور مشہور نہ ہو جائے، تو اب اس کی خواہش نہیں ہے، جی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کی شہرت کر رہا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے ہمارے شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف اللہ کے ولی بزرگ بارگاہ یوسفین شریفین، جی، یعنی یوسف بابا شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ کی غیر معمولی شہرت ہو گئی، اور جیسا سلطان الاولیاء اولیاء کے امام حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری، جن کے ہاتھ پر 99 کفار جو ہے داخل اسلام ہوئے، ایمان لائے، تو پھر آپ کی بھی جو ہے نا غیر معمولی شہرت ہوئی۔ جی، پھر یہ حدیث اور پھر اولیاء اللہ کی اور بعض مخلص اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے علماء اور مشائخ کی جو شہرت ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں فرق کیا ہے؟ یہاں پر ہے وکانا غامزن فی الناس، وہ لوگوں میں پوشیدہ تھا، اور وہ جو شہرت ہو جاتی ہے قبولیت اللہ کی طرف سے مخلوق کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے، غالباً بخاری میں بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام اہل آسمان میں فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر یہی مقبولیت اس کی زمین والوں کے اندر رکھ دی جاتی ہے، ثم یوضع لہ القبول فی الارض، اللہ کی طرف سے رکھ دی جاتی ہے۔ یہاں اپنے آپ کو پیش کرنا مراد ہے یہاں پر، وکانا غامزن فی الناس، اور وہ لوگوں میں مشہور نہ ہو، پوشیدہ ہو، کوئی جانتے ہی نہیں۔ اور یہ جو مقبولیت ہے صوفیاء کرام کی، اولیاء کرام کی، مشائخ اعظام اور علماء کرام، انہوں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ کے محبوب اور مقرب ہو گئے۔ خدمت خلق کا جذبہ ان کے دل میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے بیک وقت امت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی، سنبھالی، اور اصلاح امت کا فریضہ انجام دیا، اصلاح معاشرے کا انہوں نے پرچار کیا۔ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے جب جن کے دور میں جو برائیاں عام ہو چکی تھیں، انہوں نے اس کا سد باب کیا، ان برائیوں کا خاتمہ کیا، اور منکرات کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ اور اللہ تعالیٰ کو خدمت خلق کا جذبہ بہت پسند ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور مخلوق کی رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کا فریضہ انجام دیتا ہے، تو وہ اللہ کا محبوب اور مقرب ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے مقبولیت ڈال دی جاتی ہے، خود بخود لوگوں کی زبان پر ان کے لیے جاری ہو جاتے ہیں وہ الفاظ، جیسا کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے کہ آپ کو محی الدین کا جب لقب ملا، آپ کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایک بوڑھا شخص، انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے، اور بیٹھا ہوا ہے، اٹھنے کی اس کے اندر صلاحیت اور طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر سرکار نے
اس بوڑھے شخص کو اپنے دونوں دستے مبارک سے ہاتھوں سے اٹھا کر کھڑا کر دیا تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں اسلام ہوں، لوگوں کے منکرات، خرافات، بدعتوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے آج میری یہ حالت ہو چکی تھی، تم نے عبد القادر مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، میرے اندر تازگی اور بالیدگی اور قوت عطا کر دی، آج سے تم محی الدین ہو۔ تو اس وقت سے آپ کا لقب محی الدین ہو گیا، دین کو زندہ کرنے والے، دین کو تازگی، رونق اور قوت اور طاقت عطا کرنے والے۔ ابھی یہ لقب لوگوں میں مشہور نہیں ہوا، آپ کسی کے سامنے ذکر نہیں کیے، اس واقعے کے فوری بعد جب آپ مسجد پہنچے یا اپنے وطن پہنچے تو سب لوگ آپ کو محی الدین کہہ کر پکار رہے تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں مقبولیت ڈال دی جاتی ہے، مخلوق کی زبان پر خود بخود وہ لقب، وہ القاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو عطا کیے جاتے ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہ خود سے شہرت یافتہ نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو مشہور کر دیتا ہے۔ اور یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک شخص ہے جس کو بقدر کفاف، بقدر ضرورت روزی عطا کی گئی ہے اور وہ اس پر صبر بھی کر رہا ہے اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے اس کو، لوگوں میں گمنام ہے وہ، لیکن متقی پرہیزگار ہیں، تو اس کا بھی ایک مقام ہے۔ ہر ایک کے مراتب ہیں الگ، اللہ تعالیٰ جن سے جو کام لینا چاہتا ہے ان سے وہ کام لیتا ہے۔ کوئی گمنامی میں رہ کر ایک بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں اور کسی کو مخلوق کے سامنے بھی آنا پڑتا ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا یوسف بابا اور سیدنا شریف بابا رحمۃ اللہ علیہما کا بھی واقعہ ہے۔ اورنگزیب عالمگیر جب یہاں پر گولکنڈہ قلعہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تو کئی عرصہ گزر گیا، کئی مہینے گزر گئے، طویل وقت گزر گیا، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس وقت کسی بزرگ کے پاس جا کر ملے تو حضرت فرمایا کہ آپ کے لشکر میں دو زبردست صاحب کشف و کرامات بزرگ ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہیں؟ تو آپ ان کا پتہ لگانے کے لیے ایک مرتبہ سخت تیز آندھی چل رہی تھی، ہوا چل رہی تھی انتہائی تیز، اس وقت لشکر کا معائنہ کرنے کے لیے رات کے وقت آپ نکل پڑے۔ آپ نے دیکھا کہ تیز ہوا کی وجہ سے سب کے چراغ بجھ چکے ہیں، لیکن ایک خیمے میں آپ نے دیکھا کہ دو بزرگ بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کے سامنے کا چراغ ہے، تیز ہوا کے باوجود برابر اس کی روشنی برقرار ہے اور کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہو رہا ہے۔ تو فوراً ان کے پاس پہنچے اور دعا کی درخواست کیے تو دو حضرات دعا فرمائے، پھر قلعہ فتح ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بظاہر مخلوق کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2439، حدثنا العباس بن محمد الدوری حدثنا عبداللہ بن یزید المقری حدثنا سعید بن ابی ایوب عن شرحبیل بن شریک عن ابی عبد الرحمن الجبلی عن عبداللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً کامیاب ہو گیا، فلاح فوز و فلاح پا گیا وہ شخص جو مسلمان ہوا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا اور اس کو حسب ضرورت روزی عطا کی گئی اور دولت صبر بھی عطا کی گئی، قناعت پسند اس کو اللہ نے بنا دیا، قانع بنا دیا، ایسا شخص یقیناً کامیاب ہے۔ اسلام کی دولت سے سرفراز ہونا بنیادی شرط ہے، کیونکہ اسلام تمام اعمال کی مقبولیت کی بنیاد ہے۔ جب تک بنیاد نہ ہو عمارت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسلام بیس ہے، بنیاد ہے، ایمان کے بغیر کسی نیکی کا تصور ممکن نہیں ہے اور اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اگر کوئی کافر دنیا میں خیر خیرات کر رہا ہے، غریب کے کام آ رہا ہے، کسی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دولت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں دنیا میں عطا کر دے گا، اس کا صلہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کامیابی کی بنیاد اسلام ہے، مسلمان ہونا، اور پھر اس کو بقدر ضرورت روزی عطا ہو اور قناعت پسند ہو، جتنا ملے اللہ کی طرف سے اس پر راضی رہے۔ حدیث نمبر 2440، حدثنا عباس بن محمد الدوری حدثنا عبداللہ بن یزید المقری حدثنا حیوۃ بن شریح اخبرنی ابو ہانی الخولانی ان ابا علی عمر بن مالک الجنبی اخبرہ عن فضالۃ بن عبید انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طوبی لمن ہدی للاسلام وکان عیشہ کفافا وقنعا، هذا حدیث صحیح۔ وابو ہانی الخولانی اسمہ حمید بن ہانی۔
حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، جسے اسلام کی ہدایت دی گئی، ضرورت کے مطابق روزی دی گئی اور اس پر اس نے قناعت کی، صبر کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور ابو ہانی خولانی کا نام حمید بن ہانی ہے۔ بہرحال ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے جس میں امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اسلام کی دولت سے سرفراز ہونا اور بقدر کفاف جتنی ضرورت ہے اتنی روزی عطا ہونا اور اس پر قناعت کا مظاہرہ کرنا، یہ کامیابی کی نشانی ہے، کامیابی کی علامت ہے، خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ عطا ہو، جتنا عطا ہو اس پر راضی رہنا، اس پر اکتفا کرنا۔ حدیث نمبر 2441، باب ما جاء فی فضل الفقر۔ حدثنا محمد بن عمرو بن نبہان بن تنقوان الثقفی البصری حدثنا روح بن اسلم حدثنا شداد ابو طلحة الراسبی عن ابی الواضع عن عبد الله بن مغفر قال قال رجل للنبي صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انی لأحبک فقال انظر ما تقول قال والله انی لأحبک 3 مرات قال ان كنت تحبنی فأعد للفقر فإن الفقر اسرع الى من يحبنی من السیل الى منتہاہ۔ یہ بیان حکم کا جو فقر کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے، محتاجی اور تنگ دستی کی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کرو کیا بول رہے ہو، اچھی طرح سوچ لو۔ کہنے لگے، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر سیلاب جس طرح اپنی منزل کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوئے آتا ہے، اس سے بھی زیادہ جلدی مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر و فاقہ آتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں وہ فقر و فاقے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ حضور فرمایا ایک صحابی سے، جب وہ عرض کیے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، تو بولے اچھی طرح غور کر لو کیا کہہ رہے ہو، سوچ کر بولو۔ تو صحابی اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں یقیناً آپ سے محبت کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ انہوں نے جب یہ بات کہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ٹھیک ہے پھر فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر و فاقہ اس کے پاس اس سے بھی زیادہ تیز دوڑتے ہوئے آتا ہے، جس طرح سیلاب جس طرف رواں ہوتا ہے، جس طرف جاتا ہے، اپنے منتہا کی طرف بہت تیزی سے پہنچتا ہے۔ سیلاب کو جہاں ختم ہونا ہوتا ہے اس طرف وہ بڑی تیزی سے پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، فقر و فاقہ ان کی طرف اس سے بھی زیادہ تیز آتا ہے۔ ایسی صورت میں ان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اسی وقت وہ اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس فقر و فاقہ سیلاب سے بھی زیادہ تیز آتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج دیکھیں گے آپ محبت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن حقیقی معنی میں محبت کے معیار پر پورا اترنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بے شک۔ حدیث نمبر 2443۔ اسی لیے آپ بزرگان دین اور صوفیاء کرام کو دیکھیں گے، کسی کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، اگر کچھ آتا بھی، تحفے تحائف بھی پیش ہوتے تو فوراً وہ غریبوں میں، مسکینوں میں خرچ کر دیے جاتے تھے، خیرات کر دیے جاتے تھے۔ اور حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا جب وصال ہوا تو ان کو ورثے میں ایک باغ ملا جس کی وہ باغبانی، جس کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ ایک مشہور صوفی بزرگ ان کے باغ میں داخل ہوئے جن کا نام ابراہیم قندوزی تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ادب و احترام کیا، ان کا اکرام کیا اور ان کی خدمت میں انگور کا کچھ خوشہ وغیرہ پیش کیا، یا بہرحال کوئی ایک چیز پیش کی جس کو آپ نے چبا کر، تناول فرما کر پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا اور حکم دیا کہ اس کو تناول کرو، کھا لو۔ تو جیسے ہی حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تناول فرمایا، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ فوراً آپ اس باغ کو بیچ دیے اور سب کا سب پیسہ اللہ کی راہ میں خیرات کر کے ایک مرشد کی تلاش میں نکل گئے تاکہ سلوک کی منازل طے کریں۔
تو بہرحال جو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہوتے ہیں اور جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے وہ مالداری کو اختیار نہیں کرتے، فقر و فاقے کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2443، باب ما جاء ان فقراء المہاجرین يدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم۔ حدثنا محمد بن موسى البصری حدثنا زیاد بن عبد اللہ عن الاعمش عن عطیہ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء المہاجرین يدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم ب500 عام وفی الباب عن ابی ہریرہ وعبد اللہ بن عمرو وجابر ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، فقراء مہاجرین مکہ مکرمہ سے جو صحابہ کرام ہجرت کیے اور فقر و فاقے کا شکار تھے، محتاج اور تنگ دست سے، وہ صحابہ کرام عمرہ سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ بہرحال فقراء کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی تقسیم پر راضی رہتے ہیں، اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر رضامندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، قناعت پسندی کی زندگی گزارتے ہیں، فقر و فاقے میں بھی اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ فقراء مہاجرین مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث نمبر 2444، حدثنا عبداللہ علی بن واصل الکوفی حدثنا ثابت بن محمد العابد الکوفی حدثنا الحارث بن النعمان اللیثی عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم احینی مسکنا وامتنی مسکنا وحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامۃ۔ فقالت عائشۃ لما یا رسول اللہ قال انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم ب40 خریفا یا عائشۃ لا ترد المسکین ولو بشق تمرۃ یا عائشۃ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامۃ۔ ھذا حدیث غریب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، حالت مسکینی ہی میں مجھے وصال عطا فرما، اور قیامت کے دن مساکین ہی کی جماعت میں میرا حشر فرما اٹھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ یہ دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساکین امیر لوگوں سے، مالدار لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جبکہ ابھی اغنیا، مالدار، صاحب ثروت، اصحاب ثروت لوگ حساب کتاب کی چکر میں ہی پھنسے ہوئے رہیں گے، جب تک ان سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، جوابات نہیں دیں گے، اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ جبکہ غربا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی تھے، فقر و فاقے کی زندگی گزارے، مصیبتیں برداشت کیے، تو وہ لوگ 40 سال پہلے ان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے بلا حساب و کتاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ محبت کرتے ہیں اور جو دعویٰ کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ابھی آپ ارشاد فرمائے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اب تم جو ہے فخر و فاخہ کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی یہ علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے ہیں۔ دیکھیے امت کے لیے جو تعلیم ہے، یعنی ظاہری خالی شملے جھبے گبے پہننے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ پورا نہیں ہوتا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہچان دے دیے ہیں، ایک شناخت بتا دیے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو مجھ پر مر مٹنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ فخر و فاخہ کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ فخر و فاخہ اس پر سیلاب سے بھی تیزی سے آ جاتا ہے۔ لیکن ظاہری طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عرب پتی تاجر تھے، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ عرب پتی تاجر تھے، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ تو بادشاہ تھے، انہوں تو سلطنت کو لات مار کے نکلے۔ مطلب ایسے ہزاروں اولیاء اللہ ہیں، ایسے ہزاروں صحابہ ہیں جن کے کروڑوں روپے کاروبار ہے، جس میں خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرب پتی کھرب پتی صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تو پھر ظاہری طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہے، لیکن ظاہری طور پر صحابہ کا عمل اور پھر صحابہ کا پاس کروڑوں روپے کی دولت ہونا، پھر ان کی تجارت ہونا، اس میں کیسا فرق کریں گے؟ اس میں فرق اس طرح کیا جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابی محبت کا دعویٰ کیے تھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ فقراء ہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو،
ورنہ یہ لازم آئے گا کہ صحابہ میں بھی بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کی تجارت بہت زیادہ وسیع تھی، اور بہت سارے ائمہ کرام بڑے بڑے مجتہدین اپنے وقت کے جو علم کے روشن مینار تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس قدر عاشق رسول تھے آپ کے، مدینہ طیبہ میں آپ کی پوری زندگی گزری اور کبھی بھی مدینہ طیبہ میں آپ سواری پر سوار نہیں ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس مقدس شہر میں آرام فرما ہیں، میں اس شہر میں سواری پر کیسے سوار ہو سکتا ہوں؟ اور ہمیشہ بس آپ مدینہ طیبہ میں قیام فرماتے تھے، اور حدیث شریف کوئی راستے میں پوچھتا تو اس کو ڈانٹ دیتے تھے کہ حدیث کا احترام نہیں ہے۔ حدیث کا احترام اس طرح کرتے تھے اہتمام کہ غسل کیا کرتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، عطر خوشبو لگا کر جب حدیث بیان کرتے تو روضہ اقدس کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ صاحب مزار نے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ ایسے سچے اور پکے عاشق رسول تھے، اور مدینہ طیبہ میں ضرورت سے بھی فارغ نہیں ہوتے تھے، بہت دور جاتے تھے ضرورت کے لیے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی خواہش یہ ہے، آپ کی تمنا یہ ہے کہ آپ کا وصال مدینہ میں ہو، آپ ضرورت کے لیے پوری آبادی کے باہر جاتے ہیں، خدا نخواستہ اگر آپ کا وہاں وصال ہو جائے تو مدینہ طیبہ میں وصال نہیں ہوگا، مدینہ شہر کے باہر آپ کا وصال ہوگا، تو آپ وہاں بیت الخلاء اس انداز سے بنانے کا حکم دیے کہ جب اس میں بیٹھیں گے تو آپ مدینہ طیبہ کی طرف وزن ڈال کر بیٹھیں گے کہ اگر خدا نخواستہ فرماتے ہیں کہ اگر اس حالت میں بھی مجھے موت آ جائے، میرا انتقال ہو جائے، تو میرا جھکاؤ مدینہ طیبہ کی طرف ہو۔ ایسے سچے پکے عاشق رسول تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ بڑے بڑے ائمہ کے آپ استاذ ہیں، استاذ الاساتذہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر۔ تو ایسے سچے پکے عاشق رسول ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس مال و دولت کی ایسی فراوانی تھی کہ آپ کی چوکھٹ سونے کی تھی گھر کی، لیکن بزرگان دین کے پاس جو دولت تھی، صحابہ کرام کے پاس دولت تھی، انہوں نے کبھی بھی اس کا غلط استعمال نہیں کیا۔ اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو محبت کا دعوے دار ہوتا ہے، فقر و فاقہ اگر آ جائے تو اب اس کی محبت کا امتحان ہے، آزمائش جب ہے، جب فقر و فاقہ آ جائے تو دیکھیں گے کہ یہ اپنے دین پر برقرار رہتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر اور اس کی ذات پر اس کا یقین پختہ اور کامل رہتا ہے یا نہیں، پھر یہ ڈگمگا جاتا ہے، اس کے قدم لغزش کھا جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مال و دولت ہو اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، اس طرح نہیں کہا جا سکتا۔ ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے، پر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی ہر جگہ اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوگا، ورنہ سب سے پہلے تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ کرام اصحاب ثروت تھے، دنیا کی دولت تھی، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ابتدائی زمانہ، اور جب آپ فقر و فاقے کی زندگی بسر کرتے تھے، اصحاب صفہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور رات دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کو سننے میں آپ منہمک مشغول رہا کرتے تھے، اور کبھی بھوک کی ایک کیفیت ہوتی تھی کہ چکر آ کر گر جاتے تھے آپ، اور لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کو مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، اس لیے آ کر آپ کے گردن پر اپنا قدم رکھ کر وہ بیماری کا جو علاج کا جو اس وقت طریقہ تھا وہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بیماری کچھ بھی نہیں تھی، بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے احادیث شریفہ کی برکت سے، جو حضور دعا فرمائے تھے کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ خوشحال رکھے، تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو جو میری بات سنے اور اس کو محفوظ رکھے، اس کو یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ سننا، محفوظ رکھنا، عمل کرنا، پھر دوسروں تک پہنچانا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح سرفراز فرمایا کہ آپ کے پاس بھی مال و دولت کی فراوانی آ گئی تھی، حتیٰ کہ آپ ریشم کے کپڑے سے ناک پوچھا کرتے تھے۔ تو یہ مالداری بھی توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ موجودہ دور میں تو مالداری کے ذریعے ایک مومن اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، اور یہ درجہ بندی ہے۔ ایک شخص کے لیے مال اس کو سرکشی میں مبتلا کر سکتا ہے، تو وہی مال کسی کو راہ حق پر لا سکتا ہے، کسی کو دین پر ثابت قدم رکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہونے کی وجہ سے احکام بھی
بدل جاتے ہیں۔ ایک شخص کے لیے مال باعث رحمت ہوتا ہے تو کسی کے لیے باعث زحمت ہوتا ہے۔ اور ابتدا ہی میں جیسا کہ ایک حدیث سے شریف گزری ہے کہ ہر امت کی ایک آزمائش تھی، ایک فتنہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کا فتنہ مال ہے، مال کی وجہ سے فتنے فساد برپا ہوتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے۔ انسان کی آزمائش بھی مال ہی سے ہوتی ہے۔ اچھے لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں، دیانتداری جن کی رگ رگ میں بسی ہوئی ہوتی ہے، لیکن مال و دولت کا معاملہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی لغزش کھا جاتے ہیں، ان سے بھی لغزش ہو جاتی ہے، ان کے بھی قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اسی لیے معاملے میں انسان کھڑا ہونا چاہیے۔ حقوق اللہ ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے، وہ وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے، غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے، معاملہ داری میں انسان کو کھڑا ہونا چاہیے، صاف، بالکل صاف و شفاف، کہ اگر کسی کے پیسے دینا ہو تو فوراً ادا کر دے، اور اگر کسی کے پاس سے آنا ہے تو اصولاً چاہیے کہ وصول کرے، اگر معاف کر دے، تنگ دست ہے وہ اس کو ڈھیل دے، موقع دے، یعنی بالکل ادا نہیں کرنے کے موقف میں ہے، تنگ دست ہے تو اس کو معاف کر دے۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر و فاقہ سیلاب سے بھی زیادہ تیز آتا ہے۔ فقر و فاقے سے مراد حقیقی فقر و فاقہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے اس کی آزمائش ہو، آزمائش بھی ہو سکتی ہے گمراہ فرقوں کی طرف سے، مختلف لوگوں کی طرف سے، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی طرف سے۔ بہرحال اس کو محبت کے دعوے پر قائم رہنا چاہیے، ہر آزمائش میں پورے اترنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو اس کو آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ اس سے پہلے ایک حدیث سے شریف میں جیسا کہ بیان گزر چکا ہے کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو کس طرح ذلیل کر سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آزمائش میں پورے اترنے کی صلاحیت قابلیت نہیں ہے، اس آزمائش کو اللہ سے طلب کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ سے آزمائش طلب کرنے کے بجائے عافیت طلب کرنا چاہیے، کیونکہ ہم آزمائش میں پورے نہیں اتر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرے تو ہم مخلوق کے سامنے رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آزمائش میں پورے اترنے کی ہمارے اندر صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے، اسی لیے ہم کو آزمائش کے بجائے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر ابھی یہ جو حدیث شریف چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی کہ اے اللہ تو مجھے مسکین زندہ رکھ اور میرا وصال بھی مسکینی کی حالت میں فرما، اور میرا حشر مساکین کی جماعت کے ساتھ فرما۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ایسا کیوں، آپ یہ دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساکین، غریب، تنگ دست، محتاج، امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی سائل دستک دے، مانگے تو اس کو رد نہیں کرنا، خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ کچھ نہ ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح کیوں نہ ہو عطا کر دو۔ عرب میں چونکہ کھجور زیادہ کھاتے تھے، کھجور اور پانی پر گزر بسر ہوتی تھی۔ اب موجودہ زمانے کے لحاظ سے جو کچھ بھی کھانے کی چیز ہے وہ عطا کر دیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ مساکین سے محبت رکھو اور انہیں اپنے قریب کرو، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ مسکینوں سے محبت رکھو، غریبوں اور محتاجوں اور تنگ دستوں سے محبت رکھو، ان سے محبت کرو اور ان کو اپنے قریب کرو، ان سے حقارت، ان سے نفرت نہ کرو، حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو، اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں سے محبت کرو اور مسکینوں کو اپنے قریب کرو، یعنی ان کی ضروریات کی تکمیل کرو، اور بقدر ضرورت، بقدر استطاعت، جتنی استطاعت، جتنی طاقت ہے اتنی غریبوں کی مدد کرو، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ حدیث نمبر 2445 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن محمد بن عمرو عن نبی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام نصف یوم هذا حدیث صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء جنت میں مالداروں سے 500 سال یعنی نصف دن پہلے داخل ہوں گے۔ قیامت کا دن 1000 سال کا ہوگا تو اس کا آدھا دن یعنی 500 سال پہلے فقراء، تنگ دست، محتاج لوگ جن کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی کہ جس کا حساب کتاب وہ دے، لہٰذا وہ مالداروں سے پہلے
جنت میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ مالداروں سے مال و دولت کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی کہ کہاں سے کمائے، حلال ذریعہ اختیار کیے تھے یا حرام، لوگوں کو دھوکہ دے کر حاصل کیے، کسی سے ظلماً حاصل کیے ہیں، غصب کیے ہیں، یہ سب تفصیلات سب پوچھے جائیں گے ان سے۔ جب تک اس کے صحیح جوابات نہ دیں گے اس وقت تک ان کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ تو بہرحال قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہے، جس میں سے آدھے دن میں یہ لوگ آدھا دن پہلے یعنی 500 سال پہلے ہی فقراء، محتاج، تنگ دست لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔